بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ حضرت عمر فاروق کی آواز مدینہ شہر سے ایران میں سنی گئی۔ ایران کے شہر ہمدان کے جنوبی حصے میں پہاڑوں کے پاس واقع ایک بستی جس کا نام نہاون ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ جنگ شروع ہوگی۔ اسلامی لشکر کھلے میدان میں لڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دشمن اسلامی لشکر کو چاروں جانب سے گھیر کر پسپا کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو اسلامی لشکر سخت آزمائش کا شکار ہو گیا۔ یہ صورتحال تو نہاون میں تھی۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں عین اس وقت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر جلوہ افروز ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خطبہ بھی ارشاد فرما رہے تھے اور اس کے ساتھ کفر و اسلام کی اس جنگ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جب اسلامی لشکر پر کفار کے غالب ہونے کے آثار دیکھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے خطبہ کے الفاظ کو چھوڑا اور ممبر سے اسلامی لشکر کی مدد فرماتے ہوئے لشکر کے سپہ سالار حضرت سیدنا ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں جنگی ہدایت ارشاد فرمائی: یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ، پہاڑ کو اپنی آڑ بنا لو۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے حضرت سیدنا ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں میل دور نہاون کی سرزمین پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سن لیا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت حیران ہوئے کہ آج امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ ایسا کیوں کیا۔ بہرحال ادھر نہاون میں حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کیا اور پہاڑ کو آڑ بنا کر جب جنگ کی تو امیر المومنین کے حکم پر عمل سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ مجاہدین اسلام کی بہادری اور دلیری دیکھ کر کفار کے قدم اکھڑنے لگے اور میدان جنگ سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، اور الحمدللہ عز و جل امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستگیری کے سبب لشکر اسلام نے فتح پائی۔ قاصد نے آ کر تصدیق کی اس واقعے کے چند دن بعد کہ حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد آیا اور جنگ کی کیفیت بتاتے ہوئے کہنے لگا: میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ، تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا، اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا۔ کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔